میں باب چھاننے کے بارے میں عرض کر رہا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یقین کی منزل کو حاصل کیا۔ بابا ایک زمانے سے بابا پھول پیر کے یعنی بابا بوٹے شاہ کے ڈیرے پہ آتا رہا اور ان سے اس نے فیض حاصل کیا۔ اور فیض سے مراد یہ ہے کہ انسانیت، اخلاقیات اور اعلیٰ اقدار حاصل کی۔ یہ بابا جب بوڑھا ہو گیا تو پھر بابا جی کے ڈیرے پہ جب آتا تو اس ٹائم اس کی آنکھیں بہت کمزور ہو گئی تھیں، یعنی اس کو آنکھوں سے بہت کم نظر آتا تھا، مگر پھر بھی یہ چلتا اور آتا رہتا۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ راستے میں چلتے ہوئے کسی کھال پر سے وہ گرا تو بابا جی بھاگ کے جاتے اور بابے جہانے کے اٹھا کر اپنے کاندھوں پہ لاد کر ڈیرے پہ لے آتے۔ تو بابا جو ہے اس بات پہ تھوڑا جزبز ہوتا، ناراض ہوتا اور کہتا کہ جوان میں چوڑا ہوں اور تو جو ہے وہ مجھے اس طرح اٹھا رہا ہے۔ تو بابا پھول پیر کہتے نہیں، ایسی بات نہیں ہے بابا، تو ہم سے پیار کرتا ہے اور تیرے پیار کے لیے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں محبت کا جواب جو ہے محبت سے ملا، اخلاقیات سے ملا، کردار سے ملا۔ تو بابا اس ڈیرے پہ آتا تو کئی طرح کی محفلیں ہوتی، کئی دفعہ راگ رنگ کی محفلیں ہوتی، مالکوس یا کئی طرح کے راگ ہیں، ان کے اوپر بحث کی جاتی، ان کی آوازیں اور ان کو بیان کیا جاتا۔ تو یہ چیزیں بہت ہی مزے کی تھیں اور بابا وہاں بیٹھا رہتا، اپنا ٹائم گزارتا اور ایک اچھی زندگی وہ اس کو وہاں پہ میسر ہوتی۔ تو یہی اس کی کل کائنات تھی۔ میاں منظور جی کہتے ہیں کہ اکثر یہ دیکھا کہ بابے کے پاس اس کے پاس تھوڑے بہت پیسے ضرور ہوتے تھے، یعنی جب بھی کوئی کام کو پڑھتا تو وہ کہتا 4 آنے میرے پاس ہے سن، تو وہ پیش کر دیتا اور وہ کوئی بھی چیز منگوانی ہوتی تو منگوانے کے لیے وہ پیسے دینے کے لیے حاضر ہوتا تھا۔ یہ بابا، اس کی سفید داڑھی تھی، سفید بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور اس کا رنگ پکا تھا اور سفید ہی یہ سوٹ پہنتا اور صاف ستھرے کپڑے اس کے ہمیشہ ہوتے اور ایک طرف بیٹھ جاتا اور آرام و سکون سے اپنا وقت بتاتا رہتا۔ تو اس طرح یہ محفل میں ایک خاموش ہوتا، مگر خاموشی کے اندر بھی ایک زندگی اور توانائی موجود تھی۔ تو یہ بابا ایک دفعہ بابا بوٹے شاہ سے کہنے لگا، اس کی بھینس بیمار تھی تو کہنے لگا کہ میری بھینس بیمار ہے۔ تو بابا بوٹے شاہ نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ اس کو دودھ اور گھی پلاؤ۔ تو وہ کہنے لگا جوان اگر دودھ اور گھی کی بات ہوتی تو یہ نہ ہوتا کہ میں اپنے بچوں کو دے لیتا اور گھی اپنی ہنڈیا میں ڈال دیتا۔ تو انہوں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، آپ تھوم لو اور تھوم کو کوٹ کے آٹے میں ڈالو اور وہ اس کو کھلا دو۔ تو بابا کہنے لگا کہ اگر تھوم ہوتا تو میں ہنڈیا میں ڈال لیتا۔ تو بابا جی آگے سے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ تیری بھینس ٹھیک کیسے ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ ایسا کہیں کہ آتھو باتھو لاؤ، سڑک کے کنارے سے آتھو باتھو لاؤ، اس کو کوٹ کے دو اور بھینس ٹھیک ہو جائے۔ تو بابا جی نے کہا جاؤ آتھو باتھو سے ٹھیک ہو جائے گی۔ تو آگے سے وہ کہنے لگا کہ اب جب آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہو جائے گی تو پھر کیا ضرورت تھی آتھو باتھو کی، پھر کیا ضرورت ہے؟ تو سرکار نے کہا دیکھ، تو نے جو یقین کی منزل پا لی ہے اس کو خاصاں دی گل آماں کے نہیں مناسب کرنی، یہ باتیں مت کر، جو بیچ میں ہم نے لاج رکھا ہوا ہے، جو طریقہ کار رکھا ہوا ہے اسی کو چلنے دے، ورنہ یہ لوگ کل کلاں کو فتوے لے کے آ جائیں گے اور کہیں گے یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، کچھ کہتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو جیسے جہاں جیسا دیس ویسا بیس۔ تو یہ یقین والے لوگ تھے۔ ایک دفعہ کسی نے بابا پھول پیر سے پوچھا کہ بابا جہانا اہل یقین میں سے ڈیفینیٹلی وہ تھا، مگر اس نے وہ منزل کیسے پائی؟
تو وہ کہنے لگے کہ یہ ایک بہت ہی مشکل اور کٹھن راہ ہوتی ہے، پھر یہ ہے کہ اس میں صدارتا چاہیے، انسان سیدھا صاف ہو، اور پھر یہ کہ وہ برائی اور بد اخلاقی اور بد عمالی سے بچا رہے، اور جو جیسے بتلایا جائے اسی کے مطابق اپنے خادی کے مطابق چلتا جائے تو یہ منزل دور بھی نہیں ہے، اور اگر انسان اس کے مطابق عمل نہ کرے تو پھر یہ وہ منزل پا بھی نہیں سکتا۔ تو اس طرح کی باتیں، اس طرح کی چیزیں اکثر جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، سوچتا ہوں، تو میں تھوڑا حیران سا ہوتا ہوں کہ میں کون سی چیزیں کہاں پہ وہ بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ بھی ایک زندگی ہے، یہ بھی ایک کریکٹر ہے، ایک فیس آف لائف ہے، تو ہمیں اس سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ جو لوگ اس پہ چل رہے ہیں یا جو ایسی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں ان کو جینے دینا چاہیے، یہ نہیں کہ اپنا آپ جو دوسروں کے اوپر تھوپنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تھینک یو، ہیو اے گڈ ٹائم۔